مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پرائم نیوز میں آج بہت ہی افسوسناک دو خبروں پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ جی ہاں، آج بھارت میں گویا کہ اگر میں یہ کہوں کہ بھارت کے مسلمانوں کے لیے دو بڑی بری خبر ہے۔ ایک تو ایک دینی شخصیت آج دنیا سے رخصت ہوئی ہے، اور ایک بہت ہی بڑی قد آور ایک سیاسی شخصیت بھی دنیا سے رخصت ہوئی ہے۔ ہم ان دونوں کے تعلق سے آج پرائم نیوز میں تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک چینل سے جڑے نہیں ہیں، وہ اگر چاہتے ہیں کہ پورے ملک کی اور پوری دنیا کی سچی خبریں بے باک انداز میں دیکھیں اور سنیں، تو پھر سبسکرائب کر لیجئے اس چینل کو، جڑ جائیے اس چینل کے ساتھ، اور بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ تازہ ترین ویڈیوز اور ہماری ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل جایا کرے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کر رہی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، اس لیے ہم اکثر آپ لوگوں سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ کیجئے، مالی مدد کیجئے، تاکہ یہ چینل اور مضبوط ہو اور زیادہ کام کرے۔ اسکرین پر ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیجنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم کا ایک ہی نمبر ہے 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے، آپ چینل کی مالی مدد ضرور کیجئے۔ جی ناظرین، پرائم نیوز میں آج ہم بات کر رہے ہیں دو افسوسناک خبروں پر۔ پہلی خبر حضرت مولانا کلب صادق، مرحوم مولانا سید کلب صادق کے انتقال کی خبر ہے، اور دوسری اہم خبر ہے کہ بہت ہی قد آور نیتا، کانگریس کے وریشٹھ نیتا احمد پٹیل، ان دونوں کا انتقال آج ہوا ہے۔ تھوڑی سی تفصیلی بات کر لیتے ہیں۔ جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں، آج ہی صبح مجھے لکھنؤ سے ہمارے رپورٹر مولانا فیضان الہی نے یہ خبر بھیجی ہے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے نائب صدر اور ممتاز شیعہ عالم دین اور معروف اسلامی اسکالر مولانا سید کلب صادق کا طویل علالت کے بعد آج انتقال ہو گیا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ تقریباً 83 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ مولانا کلب صادق ایک لمبے عرصے سے یو پی کے راجدھانی لکھنؤ کے ایرا میڈیکل کالج میں زیر علاج تھے۔ گزشتہ ہفتے میں سوشل میڈیا پر ان کے انتقال کی خبریں کافی وائرل ہوئی تھی، جس کے بعد باقاعدہ ہم نے ان کے بیٹے نے جو اس کی تردید کی تھی وہ بھی ہم نے تفصیل سے بتایا تھا۔ لیکن آج مولانا کلب صادق صاحب کا طویل علالت کے بعد انتقال ہو گیا۔ خبریں ہیں کہ لگاتار پچھلے ہفتے سے ان کی طبیعت میں مسلسل گراوٹ آ رہی تھی اور جسمانی طور پر بے حد کمزوری آ گئی تھی۔ اسپتال کے ذریعے جو میڈیکل بلیٹن جاری کیا جاتا ہے اس کے مطابق منگل کو ان کی حالت اور بھی بگڑ گئی تھی، یعنی گزشتہ کل، اور پھر دیر رات ان کا انتقال ہو گیا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ مولانا سید کلب صادق لمبے عرصے سے مسلم پرسنل بورڈ کے نائب صدر تھے، اور پوری دنیا میں مشہور ڈاکٹر سید کلب صادق تعلیم اور خاص طور پر لڑکیوں اور یتیم بچیوں کی تعلیم کے لیے ہمیشہ اپنی زندگی میں سرگرم رہے۔ ایسے ہی یونٹی کالج اور ایرا میڈیکل کالج کے آپ بانی بھی تھے۔ مولانا کلب صادق کی تدفین صبح بتایا جا رہا ہے کہ نماز جنازہ غالباً یونٹی کالج میں ہوگی صبح 10 بجے، یعنی آج ہی، اور ایرا میڈیکل کالج کے احاطے میں 11:30 بجے نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ صبح 10 بجے آج جو ہے وہاں پر ایرا میڈیکل یونٹی کالج میں اور ایرا وہاں پر مجلس ہوگی، اور 11:30 بجے کے قریب نماز جنازہ آج ادا کی جائے گی۔ یعنی ابھی اس وقت جب میں خبریں بول رہا ہوں تو 11:15 بج رہے ہیں، یعنی نماز جنازہ ادا
ادا کی جا رہی ہوگی اور پھر دوپہر 2 بجے چوک میں واقع امام باڑے میں تدفین عمل میں آئے گی، ایسی خبریں ہیں۔ مولانا کلب صادق کے بیٹے سفتین نوری نے کہا کہ انتقال کی خبر دیتے ہوئے کہا کہ ابو جی کا انتقال ہو گیا ہے۔ رات تقریباً 10 بجے انہوں نے اسپتال میں آخری سانس لی۔ وہ گزشتہ تقریباً 1.5 ماہ سے اسپتال میں ایڈمٹ تھے، بھرتی تھے۔ طبیعت بگڑنے کے بعد گزشتہ 17 نومبر کو ICU یونٹ میں انہیں شفٹ کیا گیا تھا۔ ڈاکٹر کلب صادق کو کینسر تھا، گزشتہ دنوں انہیں نمونیا بھی ہو گیا تھا۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ، اتر پردیش کے CM نے مذہبی رہنما مولانا کلب صادق کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا ہے اور ان کی روح کی تسکین کی دعا کے ساتھ اہل خانہ کے تئیں ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ بدھ کے روز یعنی آج دوپہر میں چوک میں واقع امام باڑے میں انہیں سپرد خاک کیا جائے گا۔ ہم بھی دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کی مغفرت فرمائے، آپ کے درجات کو بلند فرمائے، آپ کی خدمات کو بے انتہا قبول فرمائیں۔ شیعہ سنیوں کے دشمن نہیں ہیں، سنی شیعہ کے دشمن نہیں ہیں، جہالت دونوں کے دشمن ہیں۔ جب تک آپ عالم اسلام سے جہالت کو دور نہیں کریں گے، لٹریسی کو دور نہیں کریں گے، آپ زندہ قوم کہے نہیں جا سکتے۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، اللہ نہیں لڑاتا، رسول نہیں لڑاتے، علی نہیں لڑاتے، شیطان لڑاتا ہے۔ تو آپ جب کسی مجمع میں کسی ایسے مولوی ملا کو دیکھیں جو مسلمانوں کو لڑانے کی کوشش کر رہا ہے، سمجھ لے کہ یہ مولانا نہیں ہے، یہ شیطان ہے۔ آئیے ناظرین، بات کرتے ہیں اب دوسری بہت ہی اہم شخصیت، سیاسی اعتبار سے قد آور نیتا مرحوم احمد پٹیل کی۔ جی ہاں، آج میں ان کے نام کے آگے مرحوم لگا رہا ہوں کہ ابھی مجھے صبح ہی حافظ عبدالحنان شیگاؤ لوہارا نے، میں رات میں 3 بجے پروگرام کر کے وہاں سے لوٹا مرٹھواڑہ سے، تو انہوں نے صبح فجر کے بعد ہی مجھے بتایا کہ احمد پٹیل دنیا میں نہیں رہے۔ جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں کہ احمد پٹیل اس شخصیت کا نام ہے جو ایسی مضبوط شخصیت اور نیتا تھے کہ کانگریس میں وہ استھان احمد پٹیل کا تھا کہ اگر گاندھی پریوار کے علاوہ لوگ لکھ بھی رہے ہیں، کہہ بھی رہے ہیں کہ اگر گاندھی پریوار کے علاوہ کوئی کانگریس ادھیکش ہوتا تو احمد ان ناموں میں سے ایک ہوتے، یعنی یہ مقام تھا۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ آئیے سنتے ہیں کچھ تھوڑا سا احمد پٹیل کے تعلق سے۔ جی ناظرین، احمد پٹیل کانگریس کے بڑے قداور نیتا تھے۔ 3:30 بجے صبح یوں سمجھیے کہ انہوں نے انتم سانس لی، آخری سانس لی۔ ان کے بیٹے فیصل پٹیل نے ٹویٹ پر یہ جانکاری دی۔ انہوں نے لکھا کہ ایک ساتھ کئی آنگوں نے کام کرنا بند کر دیا جس کی وجہ سے ان کا نidھن ہو گیا، یعنی وہ کافی دنوں سے بیمار بھی چل رہے تھے۔ احمد پٹیل کے بیٹے فیصل پٹیل نے باقاعدہ والد محترم کے انتقال کی خبر ٹویٹ کرتے ہوئے تمام لوگوں سے یہ بھی کہا کہ کورونا وائرس سے بالکل ہر طرح سے بچنے کے لیے آپ مکمل طور پر قدم اٹھائے۔ احمد پٹیل کے انتقال پر گاندھی پریوار سے، سونیا گاندھی جی کی طرف سے اور منموہن سنگھ کی طرف سے اور کانگریس کے تمام بڑے قد آور نیتا جیسے دگ وجے سنگھ کی جانب سے، ایسے ہی کانگریس کے جو رندیپ سرجیوالا ہے، ان تمام کی طرف سے ٹویٹر پر بھی بالکل بہت ساری ٹویٹس آ رہی ہے اور تمام لوگ اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ احمد پٹیل کا دنیا سے چلا جانا ایک کانگریس پارٹی کے لیے خاص طور سے ایک بہت بڑا نقصان مانا جا رہا ہے۔ احمد پٹیل کانگریس پارٹی کے کوشادھیکش کے طور پر ان کی نیوکتی تھی 2018 میں ہوئی تھی، اور احمد پٹیل کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ 8 بار آپ سانسد رہے اور 3 بار آپ لوک سبھا کے لیے بھی چنے گئے اور 5ویں بار راجیہ سبھا کے لیے۔ آخری بار آپ کو یاد ہوگا کہ 2017 میں راجیہ سبھا میں گئے اور یہ چناؤ پورے بھارت میں اس وقت کافی چرچا میں رہا تھا۔ 1986 میں احمد پٹیل کو گجرات کانگریس کا ادھیکش بنا کر بھیجا گیا تھا۔ میں آپ کو بتا دوں 1986 میں، ایسے ہی 1988 میں گاندھی نہرو پریوار دوارا
संचालित जवाहर भवन ट्रस्ट के आपको सचिव बनाया गया था। ये ट्रस्ट सामाजिक कार्यक्रमों के लिए फंड मुहैया कराता है। धीरे धीरे अहमद पटेल ने गांधी नेहरू खानदान के करीबी कोने में अपनी जगह बनाई। वो जितने विश्वास पात्र राजीव गांधी के थे उतने ही सोनिया गांधी के भी रहे हैं। 21 अगस्त 1949 को मोहम्मद इसाक पटेल और हवाबेन पटेल की संतान के रूप में अहमद पटेल का जन्म गुजरात के भरूच जिले के पीरामन गांव में हुआ था। और अहमद पटेल के ताल्लुक से ये भी कहा जाता है कि अहमद पटेल जब तक कांग्रेस प्रमुख, अभी जो प्रमुख है सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार रहे, तब तक पार्टी में काफ़ी ताकतवर रहे। वो 1985 में राजीव गांधी के संसदीय सचिव भी रहे थे। बताया जा रहा है कि करीब 1 महीने पहले अहमद पटेल कोरोना वायरस से संक्रमित हुए थे। 71 साल के पटेल का निधन दिल्ली के एक अस्पताल में सुबह के वक्त 3:30 बजे के करीब हुआ। जी नाज़रीन, अहमद पटेल के इंतकाल पर हम सब मिलकर दुआएं करते हैं कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, अल्लाह उनको आला मकाम नसीब फ़रमाए और जो कुछ भी खिदमत उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कौम के लिए, समाज के लिए, मानव जाति के लिए अंजाम दी है, अल्लाह उन खिदमत को कबूल फ़रमाए।